جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ نفس کی خوشی خوشی نہیں دھوکہ ہے، اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بیچ کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کہ دلوں کا سکون اللہ پاک ہی کے ذکر میں ہے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ ہر چیز جس کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر ادب کثیر ہو کر مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جب آپ کسی سے کسی بھی وجہ سے غصے کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑتے ہو تو سوچو وہ رب العالمین 24 گھنٹے ہماری غلطیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ہمیں کیسے برداشت کرتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ آپ فارغ ہیں اور کچھ کرنے کو نہیں ہے تو چلو اس سے بات کرتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ نہیں جناب، محبت تو وہ ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کی بھیڑ ہو اور آپ سوچیں کہ نہیں، اسے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ آپ اس کی کمی ہر جگہ محسوس کریں، یہ ہے محبت۔ فارغ وقت کی طلب کو محبت نہیں کہتے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اپنے بخل کی وجہ سے پیسہ جمع کرنے کی مشقت تو ہوتی ہے، پر اپنے اوپر خرچ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ اپنا پیسہ خود خرچ کرو، اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کا پیسہ خرچ کرے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا بالکل مشکل نہیں لگتا۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے؟ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، احساس کے بغیر ہر رشتہ خالی ہے،
اور احساس ہمیشہ وہی کیا کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوا کرتا۔ ویسے بھی احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا، بلکہ دل کی دنیا سے سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آپ کو آہستہ آہستہ ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ کوئی بھی آپ کو اگنور نہیں کر رہا ہوتا، سب اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے اس خود ساختہ مظلومیت سے نکل کر اگنور ہونے کا رونا دھونا چھوڑ کر آپ بھی اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دن پر رو جو تیری عمر سے نکل گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سب کے سب محتاج ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی کر دوں۔ تم مجھ ہی سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ صرف اپنا جائزہ لیجیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ملتا ہے، لیکن اگر کمی ہے تو ایسے انسانوں کی جو بیک وقت مخلص اور ذہین ہوں۔ انسان بولتا رہتا ہے، خاموش نہیں ہوتا، کیونکہ خاموشی میں اسے اپنے روبرو ہونا پڑتا ہے۔ وہ اپنے روبرو نہیں ہونا چاہتا۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔